نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ وهو فی الآخرة من الخاسرین صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف تہلک امۃ انا اولها والمہدی وسطها والمسیح آخرها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حاضرین محترم، حضرات علماء کرام، ذمہ داران مدارس و مساجد، آپ کے اس شہر بیجاپور میں پہلی مرتبہ حاضری کا موقع ملا ہے۔ اس شہر کی تاریخ بہت پرانی ہے، جتنا میں جانتا ہوں اس سے کئی سو گنا زیادہ تاریخ آپ حضرات جانتے ہوں گے۔ جو وقت ہمیں ملنا چاہیے تھا آپ سے تعارف کا، وہ نہیں مل پایا۔ مجھے نہیں معلوم ہے کہ آپ حضرات میں کون کون کس طبقے سے اور کس درجے سے وابستہ ہیں، لیکن اتنا تو ضرور اندازہ ہے، معلوم ہے کہ یہ سب علماء ہی ہوں گے۔ علماء نہ ہوں گے تو حفاظ ہوں گے، یا کم از کم دینی مدارس اور مساجد سے وابستہ ہوں گے، چاہے جس نوعیت سے ہوں۔ آپ کے درمیان اس پہلی نشست میں، جس کا وقت زیادہ آپ حضرات نے گنوا دیا، ضائع کر دیا، پہلی نشست میں مجھے صرف ایک بات عرض کرنی ہے، اور خدا کرے کہ وہ بات پوری ہو جائے۔ وہ بات کیا ہے؟ صرف اتنی سی بات ہے کہ بحیثیت عالم دین، یا بحیثیت حافظ قرآن، یا بحیثیت مدرس، یا بحیثیت مؤذن، یا بحیثیت امام، یا جو بھی خدمت ہمارے سپرد ہو، جس طرح کی خدمت سے بھی ہم وابستہ ہوں، بحیثیت طالب علم ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہماری اپنی اس موضوع سے متعلق ذمہ داریاں کیا ہیں، اور اس کو طے کرنے کے بعد ہمیں اس بات کا بھی جائزہ لینا ہے کہ اپنی ذمہ داریاں ہم نبھا رہے ہیں، ناقص اور ادھوری ہی صحیح، یا ذمہ داریاں نبھانے کے نام پر کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دھبا بنے ہوئے ہیں، قوم ہم سے دھوکہ کھا رہی ہے اور ہم قوم سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ بشکل رہبر نامعلوم کتنے رہزن ہوتے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم خود غلط فہمی میں مبتلا ہیں، یا قوم ہمارے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہے؟ ہم اپنی ذمہ داریاں جو نبھانے کا حق ہے وہ پورا کر رہے ہیں یا نہیں؟ تیسرے مرحلے میں یہ بات ہوگی، اگر ہے تو اللہ کا شکر ہے، نبھا رہے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر ماضی کی جو کوتاہیاں ہیں ان کوتاہیوں کی تلافی کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں،
کہ جن کا تدارک ہم بہت جلد کر سکیں۔ یہ تینوں باتیں بھی ترتیب آئیں گی۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ یہ مجمع میری بات اور میرا انداز سمجھ رہا ہے یا نہیں۔ جو پیچھے والے لوگ ہیں وہ بتائیں، اور اگر ضرورت ہے تو منتظمین سے کہوں گا کہ کچھ پنکھوں کو بند کر دیں، یہ مائک کا اگر شور ہے تو اس کو بھی کم کریں، آواز ہماری پیچھے تک پہنچ جائے گی بہت آسانی سے انشاءاللہ۔ کچھ پنکھوں کو بند کر دیں، موسم نارمل ہے۔ میں نے اسی مناسبت سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اور ایک حدیث شریف پڑھی ہے آپ کے سامنے۔ تمہیدی طور پر آیت اور روایت سے متعلق چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو موضوع میں نے طے کیا ہے، اس موضوع سے اس آیت کا یا اس روایت کا کیا تعلق ہے۔ آیت تو بہت واضح ہے، اب نہیں تو بعد میں صحیح آپ اس کا مطالعہ کر لیں گے، دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ دین بہت مضبوط دین ہے اور اتنا پیٹنٹ لوہا لاٹ ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہوگی، لیکن اس دین کے اندر رتی برابر کمی اور زیادتی ہو، اس کا امکان بھی تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اس دین کو چھوڑ کر دوسرا کوئی بھی دین اپناؤ گے تو یاد رکھو اس کی دنیا بھی برباد اور اس کی آخرت بھی برباد۔ یہ اتنا پیٹنٹ، اتنا مضبوط دین ہے۔ اس کا سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ آج 1450 سال کا زمانہ گزر گیا، 1445 ہجری میں چل رہے ہیں آپ نا، یاد ہے جی؟ 1445 ہجری ہے، اور اس میں بھی آپ اب یہ اینڈ کو ہو رہے ہیں 1445، ابھی 46 لگ جانے والا ہے۔ 17 تاریخ ہے، آج 16 ہے، آج 16 تو کو آپ پہنچ گئے، تو تقریباً 1450 سال کا زمانہ گزار لینے کے بعد آج کے ڈیٹ میں اس دین کا حال یہ ہے کہ میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فجر کی نماز فرض 2 رکعت پڑھائی تھی، وہ 2 ہی رکعت پوری دنیا پڑھتی آ رہی ہے اور قیامت تک پڑھتی رہے گی۔ کوئی مائی کا لال ایسا پیدا ہوا نہیں ہے، نہ کوئی حکومت ایسی آ سکی ہے، نہ کوئی سیاست ایسی آ سکے گی کہ میرے نبی نے جس نماز کو 2 رکعت پڑھا دی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے 3 کر کے دکھا دے، یا جس نماز کو میرے نبی نے 3 پڑھائی ہے، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں پیدا ہو سکی ہے اور نہ قیامت تک ہو سکے گی کہ اس 3 کو 2 کر کے دکھا دے۔ میں کوئی ایسی علمی بات تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ جس کے سمجھنے میں آپ کو لغت اٹھا کر کے، ڈکشنری اٹھا کر کے ترجمہ دیکھنا پڑے گا۔ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی بات جی؟ آپ محدث ہوں گے تب بھی اور مؤذن ہوں گے تب بھی، اس پر اتفاق ہے نہیں آپ کا؟ اور اگر کسی کو نہ اتفاق ہو، بڑا محدث ہو، تو اس سے یہ کہیے کہ مغرب کی جو نماز میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پڑھائی تھی، ذرا اسے 2 پڑھا کے دکھا دو۔ نماز میں آپ تو پڑھے لکھے ہیں،
اگر کوئی جاہل ہوگا، رکشہ کھینچنے والا، ٹھیلے پہ تربوز بیچنے والا، آلو ٹماٹر بیچنے والا، مغرب کی نماز میں وہ موجود ہے اور آپ نے 3 کو 2 پڑھانے پر اصرار کیا، تو بغیر کسی صلاح مشورے کے، بغیر کسی کانفرنس کے، بغیر کسی میٹنگ کے آپ کی ایسی خدمت کرے گا کہ ڈوبا ہوا دن دوبارہ نکل آئے گا اسی وقت میں۔ میٹنگیں ہوتی رہیں گی، بعد میں خدمت اسی وقت میں کر دے گا وہ۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین بہت مضبوط بنایا ہے، صرف اتنی سی بات ہے۔ اور اس کا سسٹم جو بنایا ہے وہ کتنا مضبوط ہے کہ آپ دیکھیے 1450 سال کے بعد آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ مغرب کی 3 کو کوئی 2 کر دے اور فجر کی 2 کو کوئی 3 کر دے، سوچ نہیں سکتے ہیں آپ۔ عمل تو بہت دور کی بات ہے۔ جس طرح سے یہ ہمارے اعمال موجود، محفوظ اور متواتر منقول ہیں، جس طرح سے یہ ہمارے اعمال محفوظ، منقول اور متواتر محفوظ ہیں ہمارے درمیان، یاد رکھیے اسی طرح سے ہمارے عقائد بھی الحمدللہ مضبوط، محفوظ، منقول، متواتر ہیں۔ مضبوط، محفوظ، منقول، متواتر ہیں۔ جیسے یہ اعمال ہیں مضبوط، محفوظ، منقول اور متواتر، ویسے عقائد بھی ہیں محفوظ، منقول، مضبوط، محفوظ، منقول اور متواتر۔ اب اس پر میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت زیادہ وقت خرچ کرنے کی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی ہے، اور کسی دلیل کی دینے کی بھی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے عقائد اور اعمال، میں نے پہلا لفظ استعمال کیا ہے مضبوط۔ یہ مضبوط کیوں ہیں یہ کوئی پوچھ سکتا ہے۔ دوسرا لفظ استعمال کیا ہے کہ مضبوط اور محفوظ ہیں۔ یہ محفوظ کیوں ہیں؟ تیسرا لفظ استعمال کیا ہے منقول، مضبوطی کے ساتھ محفوظ ہیں اور منقول ہیں۔ بنایا نہیں ہے ہم نے، نہ کوئی عمل بنایا ہے نہ کوئی عقیدہ بنایا ہے، یہ مضبوطی کے ساتھ محفوظ ہیں اور منقول ہیں۔ اور چوتھا لفظ استعمال کیا متواتر۔ یہ لفظ متواتر سمجھنے میں کسی کو دشواری ہو سکتی ہے، جو حافظ قرآن ہیں وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے، ان کے لیے ترجمہ کر دوں کہ متواتر کا مطلب یہ ہے لگاتار، مطلب یہ ہے لگاتار، کہ اس میں رتی برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور شک و شبہ کرنے کی گنجائش کا کہیں سے کہیں تک ربط بھی نہیں، تعلق ہی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ اس میں شک و شبہ کر سکیں۔ یہ لگاتار ہے، یہ کہیں ڈسکنیکٹنگ نہیں ہے۔ متواتر کا مطلب کہیں بھی ڈسکنیکٹنگ نہیں ہے۔ یہ چاروں الفاظ جو میں نے استعمال کیے ہیں سوچ سمجھ کے استعمال کیے ہیں۔ مضبوط کیوں ہے؟ اس لیے مضبوط ہے کہ یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اللہ نے اس کو پسند کر لیا ہے۔ ادیان بہت سارے ہیں، آئے ہیں، پہلے بھی تھے، ابھی بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے، جب تک اللہ چاہیں گے سب رہیں گے، لیکن ان کے درمیان یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔
اللہ تعالیٰ جس کو پسند کریں گے ظاہر سی بات ہے اس کے اندر ساری خوبیاں ہوں گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ اس مضبوط دین کو چھوڑ کر دنیا میں کوئی بھی دین اپناؤ گے، یاد رکھو تمہاری غلطی ہوگی، تمہاری دنیا بھی برباد اور تمہاری آخرت بھی برباد. اور مضبوطی کی ایک وجہ اور بھی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے اس دین کو اللہ تعالیٰ نے موقوف رکھا ہے عقائد کے اوپر، موقوف رکھا ہے عقائد کے اوپر. اور عقائد کے پیچھے جو دلائل ہیں 1450 سال کا زمانہ گزر گیا، ماضی میں بھی کوئی فرد، کوئی حکومت، کوئی سیاست، کوئی ملک، دنیا کی کوئی طاقت نہ توڑ سکی ہے، نہ آج توڑ سکتی ہے، نہ قیامت تک کوئی اسے توڑ پائے گا. یہ دین موقوف ہے عقائد کے اوپر، اور عقائد کے پیچھے جو دلائل رکھے گئے ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں کہ آج تک نہ کوئی توڑ سکا ہے، نہ کبھی مستقبل میں کوئی توڑ سکے گا. بات پیٹنٹ ہے، سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے جی؟ لیکن آپ لوگ تو سمجھنے میں لگے ہوئے ہیں. وہ دیکھیے وہ جا رہے ہیں امام مہدی علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ امام مہدی کو یہاں آنے کے لیے کہا گیا ہے، آپ کو ان کے پاس جانے کے لیے نہیں کہا گیا ہے. شیعوں کے اثرات آج بھی نہیں گئے بیجاپور سے. وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں ٹارچ لے کے کہ کس گلی میں ہیں، کس کھوہ میں ہیں، کہاں چھپے ہوئے ہیں. ملے آج تک؟ تو آپ کہاں سے پالیں گے؟ وہ سوچ رہے ہیں کہ میں جاؤں وہاں ان سے مل کے آؤں، وہاں جا رہے ہیں. وہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جا کے باہر یہ کیا کہیں گے کہ میں مولانا شاہ عالم کی مجلس میں شریک تھا. سمجھا کیا؟ کچھ نہیں. جا کے یہ کہیں گے، دھبا بنیں گے جی. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. میرے نبی پاک تاجدار مدینہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی جو بنیاد رکھی ہے وہ عقائد کے اوپر رکھی ہے. اعمال بھی اس کا جزو اصلی ہیں، جزو اصلی ہیں. لیکن اعمال اور عقائد میں عقیدہ اول نمبر کا ہے یا عمل؟ نبی نے آ کے ہم کو عقائد دیے ہیں پہلے یا عمل؟ عقائد دیے ہیں نا. تو یہ دین جو ہے عقائد کے اوپر ٹکا ہوا ہے. اعمال بھی ضروری ہیں، وہ عقائد کا مظہر ہیں. عقائد صحیح ہیں یا نہیں یہ کیسے پتہ چلے گا؟ عمل کے ذریعے سے. لیکن اعمال درست ہیں یا نہیں یہ کیسے پتہ چلے گا؟ عقائد کے ذریعے سے. عقائد درست ہوں گے تو اعمال بھی درست ہوتے ہوئے چلے جائیں گے. اور عقائد کے اندر اگر کمی آئے گی تو اعمال کے اندر بھی کمی آتی ہوئی چلی جائے گی، خود بخود کمی آتی ہوئی چلی جائے گی. تو مضبوطی کی وجہ معلوم ہو گئی کہ مضبوط بھی ہیں. اور دوسرا لفظ کیا استعمال کیا؟ محفوظ بھی ہیں. اللہ نے جب اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے تو فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اگر اسے محفوظ نہیں ہونا تھا تو اللہ تعالیٰ اپنی پسندیدگی کا اظہار اس سے نہیں فرماتے. یہ طے کر لیا اللہ نے کہ اب یہی دین رہے گا، کوئی دوسرا دین اس کے آگے نہیں رہے گا.
جب یہ دین رہے گا ہی نہیں محفوظ تو پسندیدگی کس بات سے اللہ تعالیٰ کی؟ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میں کوئی ایسا انداز تو نہیں اپنا رہا ہوں کہ سلم پڑھا رہا ہوں آپ کو یا مرقات. جی موٹی سی بات ہے کہ اگر یہ محفوظ ہی نہیں رہا تو پسندیدگی کہے کہ بھائی یہ بندہ اللہ کے دربار میں عذر کرے گا، یا اللہ جس دین کو آپ نے پسند کیا تھا وہ تو تھا ہی نہیں محفوظ. کوئی آیا تھا تو لے کے غار میں چھپ گیا تھا، کوئی آیا تھا 500 سال پہلے تو وہ پتہ نہیں بیجاپور میں کہاں کہاں بکھیر کے چلا گیا تھا، چلا بھی گیا. مہدی آئے اور چلے بھی گئے اور خبر بھی نہیں کسی کو. یہ کون سا عقیدہ تھا جس سے آپ نے پسندیدگی کا اظہار کیا تھا؟ وہ تھا ہی نہیں محفوظ. بے تکی سی بات لگتی نہیں لگتی ہے؟ تو یاد رکھیے مضبوط بھی ہے اور محفوظ بھی ہے. اور تیسرا لفظ میں نے استعمال کیا ہے منقول ہے. کوئی سی چیز اس میں ہم نے نہیں بنایا ہے، ہم نے صرف بتایا ہے. ہم نے بنایا نہیں ہے، ہم نے بتایا ہے. ہر چیز کا سرا آپ کو جوڑ کے دکھا دیا جائے گا کہ جیسے فجر کی نماز فرض 2 ہی رکعت ہمارے نبی نے پڑھائی تھی، ایسے ہی عقائد کے بارے میں بھی آپ کو دکھا دیا جائے گا کہ یہی بات ہمارے نبی نے بتائی تھی. جو ہم سنا رہے بتا رہے ہیں اپنی جانب سے بنا نہیں رہے. جتنے بھی عقائد واجبہ ہوتے ہیں لازمہ ہوتے ہیں وہ کسی نے گڑھا نہیں ہے، بنایا نہیں ہے، یہ ملا ہوا ہے اوپر سے. اور اگر ایسا نہیں ہے، منقول نہیں ہے، ہم نے بنایا ہوا ہے، تو جس دلیل کی بنیاد پر بیچ میں کوئی ایک آدمی بنا سکتا ہے، اسی دلیل کے آدھار پر بعد میں کوئی دوسرا بھی بنا سکتا ہے. تو یہ کھچڑی بن جائے گا یہ دین، اور آپ کے علاقے کا کھٹا کھچڑا بن جائے گا. یہ جی اس علاقے میں نہیں ہوتا ہے، تو یہ کسی بھی مصرف کا نہیں رہے گا. یہ جس دلیل سے کسی ایک جگہ بنانا آپ تسلیم کر لیں گے، اسی دلیل سے دوسرے کے لیے بھی آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. کسی زمانے میں پورے بیجاپور میں ایک بڑی مسجد بنی ہوگی، بعد میں کوئی دوسری مسجد بھی بنی ہوگی. جس وجہ سے بھی، جس دلیل سے بھی پہلی مسجد کے بعد دوسری بنی ہوگی، اسی دلیل سے آج تک مسجدیں بنتی ہوئی چلی جائیں گی. آپ اس کو روک نہیں سکتے ہیں، روک ہی نہیں سکتے ہیں، ممکن نہیں ہے اس کے سرے کو روکنا. ایک جگہ آپ نے تسلیم کر لیا تو انیک جگہ اس کو ماننا پڑے گا. پتہ چلا کہ یہ دین ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو فجر کی 2 کو کوئی 3 بھی بنایا ہوتا، اور مغرب کی 3 کو کوئی 2 بھی، اور کوئی ایسا مہربان بھی آیا ہوتا جو 3 اور 2 کے بجائے 1 ہی بنا دیتا. ایسا بھی کوئی آیا ہوتا، لیکن اس دین میں ایسا نہیں ہے. شبخو مارنے والے بہت سارے آئے ہیں اس کے اوپر، یعنی چوری کرنے والے، ڈکیتی ڈالنے والے، دھوکہ دینے والے، جن کو مہذب الفاظ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذابون دجالون، کذابون دجالون، گڈمٹ کرنے والے، جھوٹ بولنے والے بہت سے آئے ہوں گے، آئے ہیں. بابیت کا فتنہ ہے،
بہائیت کا فتنہ ہے، مہدویت کا فتنہ ہے جو آپ کے اس علاقے میں پایا جاتا ہے، اور قادیانیت کا فتنہ ہے، شکیلیت کا فتنہ ہے، رافضیت کا فتنہ ہے، اور ان سارے فتنوں کا ام الخبائث شیعوں کا، رافضیوں کا فتنہ وہ آج کا تھوڑا ہی ہے، وہ تو بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اس نے بھی جہاں سے جنم لیا ہے وہ یہودیوں کی کوکھ ہے، وہ آج کے ہیں یہودی، تو شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ شبخو مارنے والے اور دستبرد کرنے والے، گڈمٹ کرنے والے، صحیح کو غلط، غلط کو صحیح دکھانے والوں کی بڑی تعداد آتی رہی ہے۔ لیکن میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ میں کوئی دگج پہلوان ہے جو مغرب کی 3 کو 2 پڑھا کے دکھا دے؟ جی، ڈوبا ہوا دن نکل کے آئے گا اور فجر میں پڑھا دے تو 20 منٹ پہلے ہی دن نکل آئے گا، ہے کہ نہیں؟ اس امت نے نہ پہلے کبھی تسلیم کیا ہے، نہ آج تسلیم کر رہی ہے، اور نہ مستقبل میں تسلیم کرے گی۔ اس امت میں ایسے لوگوں کی بڑی تعداد ہمیشہ رہی ہے، اس لیے کبھی کوئی گڑبڑ نہیں کر پاتا ہے۔ تو مضبوط بھی ہے، محفوظ بھی ہے، منقول بھی ہے، اور متواتر ہے، نو ڈسکنیکٹنگ۔ نبی سے لے کے آج تک اس کا تار ایسا جڑا ہوا ہے کہ نو ڈسکنیکٹنگ، رتی برابر بھی۔ ایک بال کو 100 جگہ تقسیم کریں آپ تو جتنا اسپیس بچتا اتنے تک کے لیے بھی اس کی ڈسکنیکٹنگ نہیں ہے ہمارے نبی سے۔ چاروں باتیں ہو گئی، سمجھ میں آ گئی؟ جی یاد رکھیے، یہ چاروں باتیں ہی جب ایک جگہ جٹ مل جاتی ہیں تو اس کا نام بنتا ہے دین، اس کا نام بنتا ہے دین، اسی کا نام ہے شریعت، اسی کا نام ہے مذہب اسلام، اسی کا نام ہے قرآن، اسی کا نام ہے حدیث، اسی کا نام ہے فقہ۔ اب اسی کا نام جتنا درجہ بدرجہ تفسیر ہے اور جو بھی نام آپ رکھتے چلے جائیے، یہ سب نام مختلف ہیں، خلاصہ لب لباب سب کا کیا ہے؟ الدین، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ اب دین جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے وہ ہے الاسلام۔ ان میں یہ چاروں خوبیاں شروع سے لے کے اب تک پائی جا رہی ہیں، قیامت تک پائی جاتی رہیں گی۔ اس کی مثال دینے کی مجھے ضرورت نہیں محسوس ہو رہی ہے، لیکن بعض ہمارے دوست ایسے بھی ہوں گے جو اس نشست میں مجمع میں اس لیے آئے ہوں گے کہ چلو ایک آ رہا ہے ذرا اسے دیکھیں چل کے، تو دیکھ تو لیا آپ نے، کافی ہو گیا جی، کہ نہیں صاحب دیکھنے کو تو وہاں بھی ہم جا کے دیکھ لیتے دیوبند، ہم تو سننے کے لیے آئے تھے، تو ان کی وجہ سے مجھے مثال دینی پڑ رہی ہے۔ یہ اب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اب جو بات کرنے جا رہا ہوں اس وقت کی کہ جب دنیا اب فنا کے گھاٹ اتر رہی ہوگی اور قیامت آنے والی ہوگی، اور جن کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہے تھے امام مہدی وہ بھی آ چکے ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اب وہ بھی آنے والے ہوں گے۔ ایسے نازک وقت میں جب اس روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ دجال، سب سے بڑا فتنہ دجال وہ نکل کر کے آئے گا، اب آزمائش کی گھڑی اس سے بڑی کوئی گھڑی نہیں ہوگی۔ لیکن حضرت کو جگائیے کہ اس سے بھی بڑی آزمائش وہ دکھ رہی ہے۔ حضرت بیدار کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، وہ دار ہے، دار بمانا دیوار، اس سے ذرا بیدار ہو جائیے، آپ آگے کھسک کے بیٹھیے
یہاں آئے ہیں تو، نہیں تو سونے کے لیے گھر ہے، بستر ہے، وہاں تشریف لے جائیے۔ جی جب دجال نکل کے آ چکا ہوگا، اللہ نے اس کو ساری قوتیں دی ہوں گی، یہ اس کی قوت نہیں ہوگی، یہ میرے خدا کی قوت ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ دیں گے آزمائش کے لیے۔ ایک بندے کو بلائے گا، کہے گا بول مجھے خدا مانتا نہیں مانتا ہے، وہ کہے گا میں تو نہیں مانتا، اسے کاٹے گا، 2 ٹکڑے کرے گا، بیچ میں چل کے دکھائے گا۔ اور حضرت جب سو رہے تھے تو آپ کیسے سمجھیں گے بیچ میں چل کے دکھا رہا ہے؟ بیچ میں چل کے دکھائے گا، اس کے بعد پھر اسے جوڑے گا، جوڑ کے یہ کہے گا کہ دیکھ موت دینے کی قوت میرے ہاتھ میں، زندگی دینے کی قوت میرے ہاتھ میں، زندہ کرنے کی قوت میرے ہاتھ میں، اب بول مجھے خدا مانتا نہیں مانتا ہے؟ وہ کہے گا کمبخت کہیں کے، خناس، خبیث، یہ تو پہلے کے مقابلے میں مجھے اور زیادہ یقین آ گیا کہ تو بیہودہ دجال ہے، خبیث ہے، خناس۔ یتلألأ وجہہ متبسما وضاحکا، اس کا مذاق اڑاتے ہوئے، ہنستے ہوئے، مرعوب نہیں ہوگا، ہنستے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے، اس کو بیوقوف بناتے ہوئے ایمان والا بندہ کہے گا خناس کہیں کا، میرا خدا ہونے کی بات کر رہا ہے، مجھے تو پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ یقین آ گیا کہ تو دجال ہے، خدا کہاں سے ہوگا؟ کہے گا کہ یہ بتاؤ ان بعثت لک اباک و امک، تیرے ماں باپ کو میں کھڑا کر دوں لا کے، اور وہ کہیں مجھے خدا ماننے کے لیے، مانو گے نہیں مانو گے؟ حدیث شریف میں آتا ہے اس کی مدد کے لیے 100 شیاطین تیار ہوں گے، 1 2 نہیں، 100 ادھر آرڈر دے گا، ایک شیطان اس کی ماں کی شکل بنا کے کھڑا ہو جائے گا، دوسرا شیطان اس کی باپ کی شکل میں آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ وہ یہ دیکھ رہا ہوگا میری ماں کو مرے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا، باپ کے انتقال ہوئے مدت گزر گئی، ہڈیاں سڑ گئی، گل گئی، سبزے اگائے ہیں قبر کے اوپر، آج یہ میرے سامنے ماں کھڑی ہے، یہ میرے باپ کھڑے ہیں، پہچانے گا؟ وہ پوچھیں گے پہچانتے ہوئے نہیں مجھے؟ وہ کہے گا میں پہچانتا ہوں میری ماں ہو، پہچانتا ہوں آپ میرے باپ ہو، پہچان بھی ہوگی ایک دوسرے کی۔ وہ ماں باپ کہیں گے کہ بیٹے یہ جو خدا ہونے کی بات کر رہے ہیں مان لو انہیں۔ وہ ایمان والا بندہ کہے گا کہ ماں ہونا آپ کا 100% اپنی جگہ تسلیم، باپ ہونا آپ کا 100% قابل احترام، لیکن یاد رکھیے یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ روٹی کے لالے پڑے ہوں گے کھانے پینے کے، خزانہ اس کے ساتھ ایسے چلے گا جیسے رانی مکھی کے ساتھ شہد کے جھنڈ شہد کی مکھیاں چلا کرتی ہیں، اس طرح خزانے اس کے ساتھ ہوں گے۔ ماننے والوں کی نوازشیں اور نہ ماننے والوں کو عذاب، یہ سب کچھ دکھا رہا ہوگا، سارا کرشمہ۔ لیکن ایمان والا بندہ یہ کہے گا کہ میں تو تجھے خدا نہیں مانتا۔ پوچھے گا وہ کیا بات ہے تم مجھے خدا نہیں مان رہے ہو؟ جتنی قوتیں ہو سکتی تھی وہ سب میں نے دکھا دی، آسمان سے پانی برسانے کی بات میرے آرڈر سے پانی برس رہا ہے، زمین میں قحط پڑ جا رہی میرے آرڈر سے، روزی روٹی دینا میرے ہاتھ میں، زندگی موت دینا میرے ہاتھ میں، ساری قوتیں میں نے تجھے دکھا دی، لیکن کیا بات ہے تم مجھے خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہو؟ وہ کہے گا خناس خبیث کہیں کے، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے بچپن میں جب میں چھوٹا تھا
اسی وقت میں مجھے اسلام نے یہ عقیدہ دیا تھا کہ میرا خدا وہ ہے جو پاک اور بے عیب ہے۔ جب میں دودھ پی رہا تھا جب یہ عقیدہ میرے دودھ میں گھٹی میں پلا دیا گیا تھا کہ میرا خدا وہ ہے جو پاک اور بے عیب ہے۔ تمہارے چہرے میں عیب ہے، تمہاری ایک آنکھ کانی ہے، تم اپنے چہرے کے عیب کو تو دور نہیں کر سکتے ہو، میرا خدا کہاں سے ہو سکتے ہو؟ وہ بندہ کہے گا خناس خدا ہونے کی بات کرتا ہے۔ میرے خدا نے جو مجھے آنکھیں دی ہیں، تیرا سراپا وجود میری آنکھوں کے اندر ہے، میری آنکھوں نے تجھے اپنے احاطے میں لے رکھا ہے۔ میرا خدا وہ ہے کہ لا یحیطونہ بشیء من علمہ، میرا خدا تو وہ ہے جس کو دنیا کی کوئی سی چیز احاطہ ہی نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر من کل شیء، ہر چیز سے بڑا ہے اللہ۔ تو کتنا بڑا ہے کہ تیرے پورے سراپا کو میری آنکھوں نے اپنے اندر لے رکھا ہے۔ تو بڑا ہے، میری آنکھیں بڑی ہیں، تو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ عقائد کے پیچھے یہ دلائل سن کر جب وہاں سے دجال بھاگے گا تو دوبارہ واپس نہیں آئے گا، کہے گا اس کے ایمان کو نہیں چھینا جا سکتا ہے، یہ ایمان والا اتنا مضبوط بندہ ہے۔ اتنی آزمائشیں جو ہوں گی کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ دنیا کا اینڈ ہو رہا ہوگا اور یہ بندہ اب جنت میں جانے والا ہوگا، اپنے خدا کا دیدار کرے گا اپنی آنکھوں سے۔ مجھے اس واقعے کو سنانے سے مقصد یہ ہے کہ دین کتنا مضبوط ہے۔ 1450 سال نہیں، 14,500 سال اور بھی گزر جائیں اس دین کے اوپر، دجال بھی آ جائے، دین اتنا مضبوط ہے کہ یاد رکھو دجال بھی کسی ایمان والے سے ایمان کو چھین نہیں سکتا ہے۔ مضبوط ہے نہیں دین؟ مضبوط بھی ہے، محفوظ بھی ہے، منقول بھی ہے، نو ڈسکنیکٹنگ، کوئی ڈسکنیکٹنگ بھی نہیں ہے۔ اب متواتر کا لفظ جو یاد نہ کر پائیں تو وہ یاد کر لیں آسانی سے، کوئی شک و شبہ تو نہیں ہے۔ میرے دوستو، آج اللہ کا شکر ہے کہ یہ دین ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، ہم تلک پہنچا ہے 1450 سال کے بعد، ہم اس کا حصہ بن رہے ہیں۔ اب آپ بتاؤ کہ اس پر آپ کو شکر ہے خدا کا کہ نہیں؟ سمجھے آپ یا ناسمجھی میں کہہ رہے ہیں؟ تو شوق سے کہو اللہ کا شکر ہے، ہم اس کو سمجھ کے کہہ رہے ہیں۔ فخر سے کہو ایسے دین سے ہم وابستہ ہیں کہ جس دین میں ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اور یاد رکھو یہ چاروں چیزیں جہاں نہ پائی جائیں وہ دین ہی نہیں ہو سکتا۔ اب بے دینی کے لیے مجھے کسی ایک کا نام شمار کرانے کی ضرورت نہیں، بورڈ پہ نام لکھو، یہ چاروں خوبیاں لکھو، اس میں دکھا دو، دکھا ہی نہیں سکتے ہو۔ کسی بھی فرقے کا نام لکھو اور یہ چاروں خوبیاں اس میں لکھو، اور ان کے ماننے والوں سے یہ بھی پوچھ لو یہ خوبیاں ہیں یا نہیں چاروں، یا خرابی ہے؟ مضبوط ہونا خرابی کی دلیل ہے یا خوبی کی؟ محفوظ ہونا خرابی کی دلیل ہے خوبی کی؟ منقول ہونا خرابی کی دلیل ہے خوبی کی؟ نو ڈسکنیکٹنگ متواتر ہونا خوبی کی دلیل ہے خرابی کی؟ خوبی کی دلیل ہے۔ لاؤ اپنا مذہب، لکھو دیوار پر اور کہیں سے کہیں تک ان چاروں میں اسے دکھا دو۔ دکھا سکے گا کوئی؟ جی آپ میں سے جو کوئی ایسا پہلوان ہو ماہر، میں اس کو ٹائم دوں گا پروگرام کے بعد، کھڑا ہو جائے بورڈ اور یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، پوری دنیا دیکھے گی، دیکھ رہی ہوگی، وہ لکھ کے دکھا دے۔ چاروں چیزیں ثابت کرنا تو بہت دور کی بات، کوئی ایک ہی چیز دکھا دے۔ مضبوط کیوں نہیں ہوگی؟
اس لیے اس کی بات مضبوط نہیں ہوگی کہ وہ بنایا ہوا ہوگا، خدا کی جانب سے جو ملا ہوا ہے وہ بتایا ہوا نہیں ہوگا۔ جب وہ بنایا ہوا ہوگا تو اسی دلیل سے اوروں نے بھی بنایا ہوگا، اسی کی کیا خوبی ہے؟ منقول اس لیے نہیں ہوگا، اس کا سرا ہی نہیں ملے گا، ملانے کی کوشش کرے گا، لیکن محدثین عظام نے اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اس دین کے لیے ایسی بے لوث خدمات انجام دی ہیں کہ ایک حدیث کے 100 ٹکڑے کر کے، 100 حدیث کے ایک ٹکڑے کر کے جب کسی نے بنایا ہے تو واضعین حدیث کو محدثین نے ایک ایک کر کے ایسا مکھی کی طرح نکال کے پھینکا ہے کہ یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، 100 جگہ غلط، صحیح، یہ ہے، ختم۔ یہ تاریخ نے اور اس دنیا نے دیکھا ہے۔ بہرکیف مجھے تو تمہیدی طور پر آپ سے یہ عرض کرنا تھا کہ جس دین سے آپ وابستہ ہیں اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اس پر اطمینان ہے آپ کو؟ تو شوق سے کہیے اور شکر سے کہیے، زور لگا کے کہیے، آواز لگا کے کہیے، دنیا کو سنا کر کے کہیے، اور پورا سینہ پھلا کر کے آپ ان لوگوں کو بھی بتائیے جو اس بارے میں غلط فہمی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہو سکتی ہے، آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کا نہ جاننا ہمارے دین کے غلط ہونے کی دلیل نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس دین کے جاننے والے نہیں موجود ہیں۔ غلطی ہماری تھی کہ دین کے جاننے والوں تک ہم نہیں پہنچ پائے، ہمارے دین کی غلطی نہیں ہے۔ تمہیدی طور پر مجھے یہ آپ سے عرض کرنا تھا، جو آیت اور روایت سے متعلق میں نے عرض کر دیا، تھوڑا سا 5 منٹ کا حصہ اور لینا چاہتا ہوں اس پر، جو دوسرا جزو ہے روایت کا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا اطمینان تھا اس دین کے اوپر اور ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ یاد رکھو یہ دین مٹ جائے، تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، خبردار اس کا تصور بھی نہ کرنا ہے۔ سوچا کیسے تم نے؟ کیسے سوچ رہے تم؟ کیف تہلک امت، کیسے ہلاک ہو جائے گی، کیسے سوچ رہے تم؟ ایک روایت میں لن کا لفظ آتا ہے کہ لن تہلک امت، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ امت ہلاک ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ 3 دلیلیں دی حضور نے کہ یاد رکھو اس دین کا سسٹم ہے، اللہ نے سسٹمائز بنایا ہے اس دین کو۔ سسٹم کیا ہے؟ اللہ نے بتایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سجھایا، بتایا کہ دیکھو سسٹم یہ ہے کہ اس دین کے شروع میں میں ہوں، اور میرا جیسا جس گاڑی کا ڈرائیور ہو، کشتی کا کھیونہار ہو، جس ملت امت کو لے کے چلنے والا ہو، وہ ہلاک ہو جائے، یہ تم نے سوچا کیسے؟ کیف تہلک امت، کیسے خیال کر رہے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے یہ جو دین بنایا ہے اخیر، اور اس کو پھیلانے کے لیے مجھے بھیجا ہے، تو یاد رکھو یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، میں اس کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، جس کے شروع میں، جس دین کے شروع میں میرے جیسا ہو، وہ کیسے ہلاک ہو سکتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اعتماد تھا اپنے اوپر، اپنی روحانی اولاد پر، اپنی روحانی اولاد پر اتنا اعتماد تھا۔ حضور دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ میری روحانی اولاد میں ایسے لوگ بھی آئیں گے، بیٹھیں گے چٹائیوں پر، بھوکے پیٹ ہوں گے، ہونٹ خشک ہوں گے، پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے، پہننے کو کپڑے نہیں ہوں گے، ان کی قوم در در انہیں پھرائے گی، انہیں مانگنے، ان کی واجبی ضرورتیں بھی پوری نہیں کر سکے گی، لیکن وہ ایسے جیدار ہوں گے کہ کبھی بھی اس دین کے اندر کمی آ جائے اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ حضور کو اتنا اعتماد تھا۔
اس لیے حضور فرما رہے ہیں کہ سوچ کیسے رہے ہو تم کہ میرے جیسا جس کا خیبنہار ہو، جس کے شروع میں ہو، میرے پیچھے میری اولادوں کی اتنی بڑی تعداد ہے مخلصین کی، کیسے سوچ رہے ہو کہ یہ دین ہلاک ہو جائے گا، مٹ جائے گا یہ دین؟ ٹھیک ہے، اس میں مکار بھی ہوں گے، فریبی بھی ہوں گے، دھوکہ کھائے ہوئے بھی ہوں گے، دھوکہ دینے والے بھی ہوں گے، اپنی ذمہ داریوں کے تئیں تساہلی برتنے والے بھی ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے۔ وہ قوم ان سے دھوکے میں ہوگی قوم، اور وہ قوم کو دھوکہ دے رہے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود مخلصین کی تعداد اتنی رہے گی قیامت تک کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے ہوگا کہ سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکلنا شروع کرے گا، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میرے دین میں کمی آ جائے۔ اتنی بڑی تعداد ہوگی مخلصین کی۔ حضور نے فرمایا کہ پھر بھی حالات کے باعث، جغرافیائی اختلافات کے باعث ایسا ہو سکتا ہے کہ اس ملت اور امت میں ضعف آئے، کمزوری آئے، تو یاد رکھو اس ملت کو، اس امت کو دوبارہ اپنے دین پر چلانے اور قائم کرنے کے لیے اللہ نے جو سسٹم بنایا ہوا ہے، میں نہیں ہوں گا دنیا میں، لیکن اس کو اپنی صحیح راستے پر چلانے کے لیے ایک شخصیت آئے گی جن کو امام مہدی کہا جاتا ہے، جن کا نام نامی محمد بن عبداللہ ہے۔ پیدا کہاں ہوں گے مدینے کے اندر وہ بھی بتایا، پہچانے کہاں جائیں گے مکہ کے اندر وہ بھی بتایا، کارنامے کیا ہوں گے ان کو وہ بھی بتایا، ناک نقشہ کیا ہوگا ان کو وہ بھی بتایا، ان کا حسب نسب کیا ہوگا وہ بھی بتایا، ان کے اور بھی دیگر علامتیں ہیں جیسے سینکڑوں طرح کی، کسی بھی طرح سے معاشیات سے متعلق، سیاسیات سے متعلق، معاملات سے متعلق ایک ایک جزو کو واضح سے واضح تر کر کے بتا دیا حضور نے، اور یہ فرمایا بفرض محال مان لو جس دن ایسا ہوگا تو اس ملت امت کو ہلاک ہونا تصور مت کرنا، اللہ کی طرف سے سسٹم یہ ہے وہ آئیں گے اور اس امت ملت کو چلائیں گے دین کے اوپر۔ اور یہ بھی مان لو کہ اب بالکل اس دنیا کا اینڈ ہونے والا ہے، اور اس دنیا کا سب سے بڑا خبیث ترین فتنہ، سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ نکل آئے، اور وہ میری امت کا ایمان اگر چھیننا چاہے تو حضور نے فرمایا دجال کا آنا برحق آئے گا، فتنے جگانا برحق ہے، وہ جگائے گا، جو کوششیں اس کی ہو سکتی ہیں کرنے کی وہ کرے گا، وہ سب کچھ کرے گا، ساری طاقتیں اللہ نے اسے دی ہوئی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود میرا لایا ہوا دین اتنا مضبوط، اتنا محفوظ، اتنا منقول، اس طرح نو ڈسکنیکٹنگ ہے کہ ایمان والا بندہ ماننے کا تصور تو بہت کی دور کی بات، دجال کا مذاق اڑاتے ہوئے جو اپنے ایمان کو بچائے گا، دجال بھاگ کھڑا ہوگا، ایمان والا بندہ نہیں بھاگے گا ہماری جگہ، اپنی جگہ سے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسے خطرناک دن اس ملت امت پر آ جائیں گے تب بھی یاد رکھو یہ امت ہلاک ہو جائے، مٹ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کی طرف سے سسٹم یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس دجال کو ہلاک کرنے کے لیے نکلیں گے، آئیں گے، اتریں گے، لیکن یہ تباہ ہو جائے ملت، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ سے اگر پوچھا جائے کہ یہاں بیجاپور سے دلی جانا ہے، ذرا راستے کا پتہ بتاؤ، تو آپ بہت موٹے موٹے بڑے بڑے جو اسٹیشن ہوں گے کہ یہاں سے شولہ پور، اور شولہ پور سے جو ہے وہ فلاں اسٹیشن، اور بھوپال ہوتے ہوئے اور دلی چلی جائے گی، گاڑی پہنچ جائے گی، کہ یہاں سے آپ کو جو ہے وہ ایئر پکڑنے کے لیے حیدرآباد یا پونا جانا پڑے گا، اور وہ پونا سے دلی۔ لیکن یہ بتاؤ کہ شولہ پور
اور بھوپال اور دلی صرف 3 ہی اسٹیشن ہے، بیچ میں اور اسٹیشن نہیں ہے جی؟ پہلے سمجھانا بہت مشکل ہوتا تھا، اور جب سے علامہ گوگل آئے ہیں تو سمجھانا بہت آسان ہو گیا ہے۔ سرچ کر کے دیکھو پلیٹ فارم پر کہاں کہاں گاڑی رکے گی، انہیں تو بتائے گا، بیچ میں جو چھوٹے چھوٹے اسٹیشن ہیں ان کو بھی درشائے گا کہ دیکھو اسی اسٹیشن سے گزرے گی یہ گاڑی، ہے نہیں؟ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ ایک لمبا پیریڈ اپنے آنے سے لے کے قیامت تک کا زمانہ بتانا تھا، اس لیے اس کو 2-3 مختصر جملوں میں اس طرح لپیٹ دیا کہ بڑے بڑے اسٹیشنوں کا تذکرہ کر دیا، چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں کا ذکر نہیں کیا ہے۔ وہ چھوٹے اسٹیشن کون سے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے اسٹیشن کون سے ہیں؟ بہت سے اس میں ہالٹ ہوتے ہیں، بہت سے ہالٹ ہوتے ہیں، 3 لائنیں نہیں ہوتی ہیں، صرف 2 ہی لائن ہوتی ہے، کھڑی ہوتی ہے گاڑی اور آگے چل پڑتی ہے، صرف سگنل ہوتا ہے اور آگے چل پڑتی ہے۔ ان چھوٹے اسٹیشنوں کا نام ہے میرے دوستو، انہی کا نام ہے علماء دین، انہی کا نام کہیں رکھتے ہیں آپ مفتی صاحب، انہی کا نام رکھتے ہیں حافظ قرآن صاحب، انہی کا نام رکھتے ہیں مکتب کے معلم صاحب، انہی اسٹیشنوں کا نام ہے مؤذن صاحب، انہی اسٹیشنوں کا نام ہے قاضی صاحب۔ انہی چھوٹے چھوٹے پلیٹ فارموں کو مختلف ناموں سے آپ یاد کرتے ہیں، بیجاپور میں آپ کن کن ناموں سے یاد کرتے ہیں آپ جانیں، کہیں محدث صاحب، کہیں مفسر صاحب، کہیں تاریخ داں صاحب، کہیں نحوی صاحب، کہیں صرفی صاحب، نہ معلوم کن کن لائنوں سے آپ، کن کن ناموں سے آپ یاد کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ سب کے سب دین کی حفاظت کے یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیشن ہیں۔ اب آپ میں سے اس اسٹیشن کا حصہ کون کون لوگ ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ، اور اس کے اوپر فخر کریں کہ اللہ کا کرم ہے کہ دین کی حفاظت کا جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے قیامت تک بنایا ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اسی سسٹم کا حصہ ہم بھی ہیں اور آپ بھی ہیں۔ آپ کے سمجھ میں بات آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ آپ کون ہیں جی؟ مجھے صرف یہ بتانا تھا کہ اس روایت کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سسٹم بتایا ہے، جو سسٹم دین کی حفاظت کا بنایا ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اسی سسٹم کا حصہ ہم بھی ہیں۔ بلڈنگیں نہیں ہیں ہمارے پاس، چھٹائیاں ہیں، مال و دولت نہیں ہے ہمارے پاس، ہمارے پاس ایک گلاس پانی ٹھنڈا بھی نہیں ہے، ہونٹ سوکھے ہیں ہمارے، پہننے کے کپڑے نہیں، چلنے کی گاڑیاں نہیں، میرے پاس دنیا کی کوئی سی بھی چیز نہیں ہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں میرے دوستو، یہ بتاؤ یہ دنیا کے اسباب و آلائش چاہیے آپ کو، آشائش چاہیے آپ کو، یا نبی سے اپنی نسبت چاہیے آپ کو؟ تو اس نسبت کی حفاظت کے لیے کون کون اپنے تن من دھن سے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں، عہد کرے خانے خدا میں۔ دیکھو اگر نبی سے جڑنا ہے، ہمارے نبی اگر مانگتے تو احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جاتا، سونے کا نہیں بنایا انہوں نے۔ آپ سونے کے لیے بلڈنگیں کیوں مانگتے ہیں؟ چاہتے تو چاندی کی زمین بنا دی جاتی۔ تو آپ چاند جیسے چاندنی میں چمکنے کے لیے اسباب و آشائش کی تلاش میں کیوں ہیں؟ اگر آپ کو یہ نسبت باقی رکھنی ہے، اس پر آپ کو فخر ہے، اس پر اللہ کا شکر ہے، تو قربانیوں کے لیے ہمارے بڑے جیسے تیار رہے ہیں، ہمیں بھی تیار رہنا پڑے گا، اللہ کا شکر ادا کرنا پڑے گا کہ اللہ نے ہمیں چٹائیاں دی ہیں، کوئی غم نہیں ہے، لیکن ہمیں جو نسبت دی ہے اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کی، دنیا کے ساتھ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے سامنے۔ میں نے شروع میں ہی عرض کر دیا تھا
کہ آپ حضرات اسی کا حصہ ہیں، یقیناً آپ نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں اور نبھائی ہوں گی۔ ہمارے بڑوں نے ہم سے پہلے جو اس بیجاپور میں گزرے ہیں، اگر ذمہ داریاں نہ نبھائی ہوتی، ہمارے سروں پر یہ ٹوپیاں کہاں سے ہوتی، کرتے پجامے کہاں سے ہوتے، مسجد کے مینارے کہاں سے ہوتے، یہ مدارس کہاں سے ہوتے، مکاتب کہاں سے ہوتے، قرآن کو پڑھنے سننے والے کہاں سے ہوتے۔ انہوں نے ذمہ داریاں نبھائی ہیں، ذمہ داری اب ہمارے ہاتھ آئی ہے، ہمارے پاس آئی ہے۔ میرے دوستو، ہمیں اس کا جائزہ لینا ہے اس نشست میں کہ کما حقہ ہم اس کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ قوم کو ہم نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے، قوم ہم سے دھوکہ کھا رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ اس کا جائزہ لینا پڑے گا آپ کو۔ تیری مصلحت پسندی، تجھے مصلحت مبارک۔ میرا کام حق سنانا، میں سنا کے حق رہوں گا، میں وہ باتیں کہوں گا جو دل خراش داستانیں ہوں گی آپ کے لیے۔ لیکن آپ کو یاد رکھیے، چمن میں تلخ نوائی کو بھی گزارا کر کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریاقی۔ کبھی آپ کو تعریف ہی تعریف سننا نہیں، اپنی کمیوں کا بھی جائزہ لینا پڑے گا اور پسند کرنا پڑے گا آپ کو۔ آپ سوچیں گے کہ پہلے دن آیا اور پہلے ہی دن شکایتوں کے تمہار اس نے کھڑے کر دیے بجائے اس کے کی تعریف کرتا۔ میں تعریف کر رہا ہوں آپ کی، لیکن یاد رکھیے اس کے ساتھ کہ اگر خرابیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، معاف کیجئے گا، ہم اس حصہ نہیں ہے اس کا جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے۔ پھر حاصل کیا اس تعریف کا؟ کیا فائدہ ہے اس تعریف کا؟ یہ بیجا تعریف ہوگی۔ بیجاپور میں بیجا تعریف کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں میں، تعریف جو بجا ہے وہ تو کروں گا، بیجاپور میں بیجا تعریف نہیں ہوگی۔ ہمیں جائزہ اس کا لینا ہے، آپ کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا اس پر فخر ہونا چاہیے۔ اللہ کا کرم ہے جس کے سرے میں پہلے نمبر پر ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، اسی کا حصہ حضرت عبداللہ محمد بن عبداللہ المہدی بھی بننے والے ہیں، اسی کا حصہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی ہوں گے۔ اللہ نے ہمیں وہ فخر، اللہ نے ہمیں وہ منصب دیا ہے، وہ دولت دی ہے کہ اس کڑی سے ہمارا سلسلہ جڑا ہوا ہے۔ تو جو خرابیاں ہیں ان کا بھی جائزہ نہیں لیں گے تو پتہ چلے گا کہ جراثیم اور کیٹاڑو آ کے ہمیں بے دم بنا چکے ہوں گے اور ہم زعم میں مبتلا ہوں گے کہ ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں، پتہ چلا دین سے بھی، دین کے دال سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہمیں اس کا جائزہ لینا ہوگا۔ میں نے اسی مناسبت سے یہ آیت اور روایت پڑھی تھی، تمہید میں جو باتیں عرض کرنے کی تھی وہ بھی عرض کر رہی ہیں، جو کام کی باتیں عرض کرنے تھی وہ بھی میں نے عرض کر دی ہیں آپ کے سامنے۔ آپ کے درمیان جو میری حاضری ہوئی ہے وہ اسی منشا اور اسی مقصد سے حاضری ہوئی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر صحیح راستے سے ہم ہٹے ہوئے ہیں تو اس کا کوئی سسٹم بننا چاہیے، سسٹم بن کر اس سسٹم کے فالوورز بن کر اور صحیح راستے پر ہمیں اپنے آپ کو چلانا چاہیے یا نہیں۔ تو وہ کیا سسٹم بنے گا، کیسے بنے گا، کس طرح بنے گا، اس کا ہمیں جائزہ لیا جانا چاہیے۔ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے آپ کے اس اطراف و جوانب میں کون کون سے فتنے ہیں جو دنیا میں پائے جاتے ہیں اور یہاں نہیں پائے جاتے۔ کون کون سے فتنے ہیں، سب پائے جاتے ہیں، لیکن حالت کیا ہو رہی ہے؟ حالت یہ ہو رہی ہے ہم اپنے زعم میں مبتلا ہیں اور ایمان کے لٹیرے، ایمان کے بھیڑیے امت اور ملت کا ایمان لوٹ رہے ہیں، دین کے نام پر، ایمان کے نام پر، مذہب کے نام پر، اسلام کے نام پر انہیں اسلام سے دور کر رہے ہیں۔ اور ہم اپنی درسگاہوں میں، اپنی قیام گاہوں میں، اپنے مصلے پر، اپنی مسجدوں میں، اپنی خانقاہوں میں اتنا مگن ہے صاحب کہ لگتا یہ ہے کہ ساری ضرورت دین کی ہم نے پوری کر لی ہیں۔ خدا کرے آپ پوری کر رہے ہوں،
یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں ہو رہا ہے تو یاد رکھیے اس سے قوم دھوکے میں رہے گی اور ہم قوم کے لیے دھوکہ دینے کا ذریعہ بنیں گے۔ یہ ملت امت نمک کے تودے اور پہاڑ کی طرح کسی دن ایسا بھی آئے گا کہ یہ پگھل کے نابود ہو جائے گی۔ یاد رکھیے پھر اس میں ہمارا کا نام بھی لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے برے دن سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سسٹم بنایا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ علماء بھی اسی سسٹم کا حصہ ہیں۔ آج دیکھیے کیسے کیسے فتنے اور کتنے زہریلے اور کتنے میٹھے میٹھے انداز میں ہمارے درمیان آ رہے ہیں، کتنے بے شمار فتنے ہیں، بے شمار تحریکیں ہیں۔ پیشانی پہ گھٹا، مسجد میں صف اول میں لب و لہجہ دین کا، پڑھ رہا ہے قرآن، ادا کر رہا ہے نماز، آیا ہوا ہے مسجد میں، رکھتا ہے روزے، کرتا ہے حج، لیکن یاد رکھیے اس کا دین سے کہیں دور دور تک بھی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ کیا یہ فتنہ نیا ہے ہمارے لیے؟ آپ غور کیوں نہیں کرتے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اپنے حیات مبارک میں فرمایا تھا کہ بہت سے ایسے ہیں پڑھتے ہیں نماز ہمارے پیچھے، دیکھتے ہیں مجھے اپنی آنکھوں سے، کہتے ہیں خود کو ایماندار، رہتے ہیں مسلمانوں کی صفوں میں۔ نبی نے فرمایا ایمان انہیں مس تک نہیں کیا ہوا، دور دور تک ان کے حلق کے نیچے نہیں اترا ہے ایمان، زبان سے صرف یہ ایمان کی باتیں کرتے ہیں، ایمان سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے تیر ایک شکار میں تیزی سے گزر جائے کہ اس کی خون اور چربی بھی اس میں نہ لگے، اس طرح سے ایمان ایسا ان سے گزر گیا ہے کہ ایمان کو انہوں نے مس تک نہیں کیا۔ انہوں نے، نبی نے اپنے زمانے میں ایسے لوگوں کی خبر دیے نہیں دیے جی؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولادیں زندہ ہیں اور رہیں گی، تو کیا ان منحوسوں کی اولادیں نہیں رہیں گی جی؟ ان فتنوں کی جڑیں نہیں رہیں گی؟ ان کے بھی تو رہیں گے۔ آج بھی ہمارے درمیان دیکھ لیجئے کتنی بڑی تعداد ایسی ہے رہتے ہیں ہمارے درمیان۔ پہلی کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح سے میٹھے انداز میں یا کڑوے انداز میں، سیدھے انداز میں یا ٹیڑھے انداز میں، دھمکانے کے انداز میں یا بہلانے پھسلانے کے انداز میں، دین کے نام پر یا بددینی کی آڑ میں کوشش یہ ہوتی ہے اس ملت اور اس امت کو علماء دین سے کاٹ دو۔ ہوتا نہیں ہوتا آپ کے درمیان؟ ہر فتنے کا پہلا زینہ یہی ہوتا ہے۔ میرے دوستو، ان سبوں نے قسمیں کھائی ہیں، اس لیے قسمیں کھائی ہیں، ان کے جد امجد نے قسمیں کھائی تھی اللہ کے دربار میں، اور یہ کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ایک ایک کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر، تلاش کر کے، قسم کھا کر کے کہتا ہے، لام تاکید، نون تاکید، تاکید در تاکید کر کے کہتا ہے چھوڑیں گے نہیں، ایک ایک کو گمراہ کر کے رہیں گے۔ لیکن اللہ نے کیا فرما دیا ہے کہ کم وقت کہیں کہ جا، تجھے مہلت ہے قیامت تک، میرے مخلص بندوں کے اوپر تمہارا جادو کبھی نہیں چل سکتا ہے۔ تو آج کون سی ایسی باطل تحریک ہے جس کا فرسٹ زینہ یہ نہیں ہے کہ علماء سے کاٹ دو؟ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا اس پلیٹ فارم پر ہم کھرے اتر رہے ہیں یا نہیں۔ ملت ہم سے کٹ رہی ہے، امت ہم سے بیزار ہو رہی ہے۔ پتہ یہ چلا دین کے نام پر مسلمانوں کو بددین بنانے کی تحریکیں چل رہی ہیں، اور میرا درد کون سا درد ہے کہ بس آپ ہی کو خبر نہیں۔ یہ سوچنا پڑے گا آپ کو، فیصلہ کرنا لینا آپ کے ہاتھ میں۔ میرے دوستو، مجھے تو صرف اتنا سا سنانا ہے کہ یہ امت کٹ رہی ہے، کٹتی رہے گی، یہ امت ہماری ہے، ہم امت کے ہیں، ہمیں ان کو اپنے گلے سے لگانا ہے، وہ ہمیں اپنے سے گلے سے لگائیں گے۔ اس کا کوئی سسٹم بننا چاہیے آپ کے درمیان یا نہیں؟
دیکھیے مدارس یہ بھی اسی سسٹم کا حصہ ہیں، مساجد یہ بھی اسی سسٹم کا حصہ ہیں، تبلیغ یہ بھی اسی سسٹم کا حصہ ہے، تنظیمیں یہ بھی اسی سسٹم کا حصہ ہیں، جمعیت علماء یہ بھی اسی سسٹم کا حصہ ہے، علاقائی تنظیمیں تحریکیں چلتی رہتی ہیں، بنتی رہتی ہیں، وہ سب اسی سسٹم کا حصہ ہیں۔ لیکن عقائد کی لائن سے اس ملت کو محفوظ اور مضبوط کرنا، اس لائن سے جو پلیٹ فارم اپنایا گیا ہے، دارالعلوم دیوبند نے بنایا ہے، اس پلیٹ فارم کا نام ہے تحفظ ختم نبوت۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور جتنے سسٹم ہیں وہ ناکارہ ہو چکے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں اپنی جگہ پر، لیکن عقائد کی لائن سے محنت کرنے کے لیے جس پلیٹ فارم کو ہمارے بڑوں نے وجود بخشا ہے، اس کا نام ہے تحفظ ختم نبوت۔ اس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے اگر ہم ملت کے عقائد کو مضبوط کر دیتے ہیں تو ان کا دین مضبوط ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا، منقول کے ساتھ، نو ڈسکنیکٹنگ کے ساتھ یہ امت اس کے اوپر چلنے والی بن جائے گی۔ لیکن اگر اس لائن سے محنت نہ ہوئی تو آپ یہ بتائیے نمازی بنانے کا آپ کا فائدہ ہی کیا ہے جب اس میں ایمان ہی نہیں رہے گا؟ کیا منافقین نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے؟ جی، یہود و نصارہ جو گھسے ہوئے تھے مسلمانوں کی صفوں میں، نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے؟ تو نمازی بنانے کا حاصل کیا ہے جب اس کا دین ہی نہیں رہا؟ اسے حج میں بھیج رہے ہو آپ، عمرے میں بھیج رہے ہو آپ، زکوٰۃ خیرات کی تشکیل کر رہے ہو آپ، میرے بھائی یہ تو بتا دو کہ اسے حج عمرے میں جانے کا حاصل ہی کیا ٹھہرا جب ایمان ہی نہیں ہے؟ تو اگر عقائد میں ڈسکنیکٹنگ آ گئی، ایمان نہیں رہا، کیا حاصل ہے اس حج کا؟ پتہ یہ چل رہا ہے آپ کسی کو محدث بنا دو، مفسر بنا دو، مؤرخ بنا دو، جو چاہے بنا دو، اگر ایمان اس کا ڈسکنیکٹ ہو گیا، ہمارے نبی سے وہ جدا ہو گیا، اس کا حاصل کیا ہے؟ تو پہلی محنت اس کے اوپر ہونی چاہیے تھی، آج تک نہیں ہوئی، اب ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے یہ بتاؤ؟ اسی محنت کا نام تحفظ ختم نبوت ہے۔ آج تحفظ ختم نبوت کے خدام آپ کے درمیان آئے ہیں، اپنے لیے نہیں، آپ کے لیے آئے ہیں، آپ کے بھائی برادر کے لیے آئے ہیں، آپ کے اہل خاندان کے لیے آئے ہیں، آپ کے محلے پاس پڑوس کے لیے آئے ہیں، اور اس لیے آئے ہیں کہ خدا کے واسطے اس میں غفلت بہت ہو چکی ہے۔ ہر لائن سے محنت تو ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ ہو ہی رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جتنا حق ان لائنوں کا ادا کیا جانا چاہیے نہیں ہو پا رہا ہے، ہونا چاہیے، ان میں اور بڑھوتری ہونی چاہیے، لیکن عقائد کے لائن سے تو معمولی سی جو محنت تھی وہ بھی نہیں ہو رہی ہے۔ ذرا آپ میں کھڑے ہو کے بتائیے گا، کوئی بھی بتا دے اس میں کہ اس کے پاس عقائد اور علم کلام کی کون کون سی کتاب ہے؟ ذرا کھڑا ہو کے کوئی بتائے، ہاتھ اٹھا کے بتا دے کہ میرے پاس ہے کوئی۔ کون سی کتاب ہے جی؟ یہ دیکھیے اسلامی عقائد و معلومات کا نام لے رہے ہیں جی، یہ لے رہے ہیں، لیکن ان سے ابھی میں پوچھ لوں کہ لیٹسٹ اس میں کیا آیا ہوا ہے، یہ بھی انہیں پتہ نہیں ہوگا۔ چلیے کچھ تو لیا، کچھ تو بتایا، اللہ کا شکر ہے کوئی ایک تو موجود ہے۔ الیس منکم رجل الرشید پڑھنے کی نوبت تو نہیں آئی، کوئی ایک تو ہے۔ چلو جی میرے دوستوں بتاؤ یہ کمی ہے کہ نہیں ہے؟ اب جو کتاب آئی ہے اس میں اسلامی عقائد کے ساتھ جو دلائل ہیں علم کلام کے وہ بھی آ گئے ہیں، اب وہ ضرورت ہے آپ کو لینے کی اور پڑھنے کی، پڑھانے کی۔ یہ جو کمی آئی ہے، میں نے ایک مثال دی آپ کو کہ یاد رکھو اگر عقائد کے اوپر آپ محنت نہیں کرو گے، دیکھنے کے لیے ہوگی یہ ملت، ہوگی نہیں آپ کی، کہنے کے لیے ہوں گے مسلمان، ہوں گے نہیں آپ کے، دعویٰ کریں گے مسلمان ہونے کا، ہوں گے نہیں وہ مسلمان،
کیوں؟ پہلے نمبر پر ہی میں نے بتا دیا ہے یہ دین مضبوط کیوں ہے، اس لیے کہ یہ دین موقوف ہے عقائد کے اوپر، اور عقائد کے پیچھے جو دلائل ہیں اللہ کا شکر ہے وہ اتنے مضبوط ہے، اتنے مستحکم ہیں، دنیا کی کوئی طاقت اسے توڑ نہیں سکی ہے، اور دجال آ کر کے بھی توڑنا چاہے تو توڑ نہیں سکے گا، خود ٹوٹ جائے گا، ہمارے عقائد کے دلائل کو نہیں توڑ سکتا، اتنے مضبوط ہیں۔ تو ہم اپنے بچوں کو عقائد ہی نہیں پڑھاتے ہیں، عقائد کے پیچھے جو علم کلام ہے اس کا ہمیں ہی خبر نہیں ہے، بچوں کو کیا خبر ہوگی؟ وجہ ایک صاحب کہنے لگے کہ صاحب علم کلام کے دلائل اتنے بھاری بھرکم ہوتے ہیں کہ ان بچوں کو کیسے رٹائیں گے، کیسے یاد کرائیں گے، کیسے سمجھائیں گے؟ میں نے کہا کہ 20 کوئنٹل کا ایلیفینٹ بچے کے دماغ میں اتار دیتے ہیں آپ تو اس کا دماغ نہیں پھٹتا ہے، اور 4 لفظ جو میں نے عقائد کے ابھی یاد کرائے جی، مضبوط بھی، محفوظ بھی، منقول بھی، متواتر بھی، اس کا دماغ پھٹ جائے گا؟ پھٹ گیا آپ کا کسی کا دماغ، ہاسپٹل لے جایا جائے، اسے بتائیے، میں نے یاد کرا تو دیا آپ کو؟ یہ علم کلامی کے تو دلائل ہیں جو میں نے یاد کرائے آپ کو، یاد بھی کرا دیا، تقریر نہیں کی ہے، یاد کرا دیا آپ کو، یاد ہو گئے نہیں ہو گئے آپ کو جی؟ لیکن الزام کیا ہے کہ بچے اتنے معصوم ہیں، چھوٹے ہیں، انہیں کیسے ہم پڑھائیں گے؟ عالی جناب آپ خود ہی نہیں جانتے تو کیا خاک پڑھائیں گے بچوں کو؟ ان بچوں کے اوپر کیوں الزام دے رہے ہیں؟ بچے تو ایسے سادہ دماغ ہیں، میں نے بتایا کہ دجال کو بھی وہ بچہ جواب دے گا، وہ مومن جواب دے گا کہ بچپن میں یہ عقائد مجھے یاد کرائے گئے تھے۔ ذرا بتائیے گا اپنے بچوں کو اس طرح ہم عقائد پر محنت کرتے ہیں جی؟ عقائد پہ محنت کیا کرتے ہیں؟ عقائد پر محنت یہ کرتے ہیں، عقائد بچوں کو پڑھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں نہیں، 100% غلط ہے۔ عقائد پڑھائے نہیں جاتے، عقائد یاد کرائے جاتے ہیں۔ گنتی پہاڑے پڑھاتے ہیں بچوں کو یا یاد کراتے ہیں جی؟ آپ کہیے کہ پہاڑا پڑھا رہا ہے مجھے تو وہ برا مانا جائے گا، غلط محاورہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طرح سے عقائد پڑھائے نہیں جاتے، عقائد یاد کرائے جاتے ہیں۔ دیکھیے گا ذرا، آپ نے محنت کی ہے، تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے جڑنے کے بعد اسی جزو کے اندر جو کمی ہے ان کمیوں کو دور کرنا، ماضی میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کوتاہیوں کی تلافی کر کے نئے سرے سے ریفریش کرنا اور اپنے آپ کو شاہ راہ کے اوپر چلانا، اتنا ہی مقصد ہے تحفظ ختم نبوت کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمہید کے بعد جو بنیادی بات تھی وہ بھی میں نے عرض کر دی، اور اب آپ کے نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، زیادہ وقت آپ کا میں نہیں لینا چاہتا، میرے آنے کا مقصد آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ اتنا دیر تک میں بولا، اب آپ بولیے کہ اس کا سسٹم ہونا کیا چاہیے۔ جو سسٹم دارالعلوم دیوبند نے بنایا ہے وہ مجرب سسٹم ہے، میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ اس سے جڑ جائیں، لیکن نیا کوئی سسٹم آپ بنانا چاہتے ہیں اور صحیح ہے تو وہیں سے جڑنا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ خود بھی کوئی سسٹم بنا کے اس پہ چل سکتے ہیں، بشرطے کہ صحیح ہونا چاہیے۔ اب آپ حضرات بتائیں کہ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا نئے سرے سے آپ اپنا کوئی سسٹم بنانا چاہتے ہیں جی؟ چلیے ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے تو بول دیا، کچھ لوگ تو مارے ڈر کے یہاں زبان بھی نہیں کھول پا رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی سن لے۔ بھائی یہاں کوئی CID نہیں ہے کہ مخبری کر دے گا آپ کی، آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے بولیے، دھڑلے سے بولیے، نہیں سمجھ میں آ رہا تو بھی بولیے جی، بننا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے اکابر سے کما حقوق فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب سسٹم کس طرح سے بننا ہے، کیسے کیسے بننا ہے، یہ کام میرا نہیں، آپ حضرات کا ہے، آپ کے اپنے رفقا کا ہے، جو ذمہ داران آئے ہوئے ہیں وہ کھڑے ہوں اور اپنا سسٹم بتائیں ان لوگوں کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔